سورہ الفتح آیت نمبر اس کی 11 سے شروع کریں گے. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے. سب بیعہ جو ہے آپ کو پتہ ہے عربی ملک میں آپ رہتے ہیں بیچنے کو کہتے ہیں. تو بیعہ بیعت جسے ہم کہتے ہیں بیچ دینا. اچھا یہ بیچ دینا جو ہے یہ اس کی وصولی ہم بیچتے تو اللہ کو ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کا مال بھی بدلے اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ پہلی بات کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کی پہلی لا کے ساتھ ہی وہ اپنے ہر اختیار کی نفی کر دیتا. چونکہ ہم اس مرحلے سے گزرے نہیں، یعنی ترک و اختیار کے سوچ کر سائن کیا ہو ہم نے، ایسا نہیں. ہم تو پیدائش جب ہوش سنبھالی تو ہم مسلمان تھے. ہمارے باپ نے شاید سوچا ہوگا یا اس کے بھی باپ نے سوچا ہوگا. بہرحال ہمیں یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا کہ جی آپ سوچ سمجھ لیں کہ یہ آپ ذمہ داریاں یہ پابندیاں آپ برداشت کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو جی بسم اللہ، نہیں کر سکتے تو جائیے چھٹی کیجئے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہمیں پیکج ملا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. اچھا اس کی وجہ سے ہم عمل بھی کوئی نہیں کرتے. جب بغیر عمل کے ہم مسلمان قرار دے دیے، بغیر ایمان کے ہم مسلمان ہو گئے، تو بغیر عمل کے بھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں جسے ہم نو مسلم کہتے ہیں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 25-30 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال، وہ عمل میں ہم سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سوچ سمجھ کر آتے ہیں، چھوڑ چھڑا کے آتے ہیں، بڑے رشتے ناتے توڑ کے آتے ہیں. وہ قیامت سے گزرتے ہیں، وہ جی کے مرتے اور مر کے جیتے ہیں. پتہ نہیں کتنا سوچتے ہوں گے. دھاڑے مار کے میں نے روتے دیکھا ہے. ایک سکھ عبداللہ بھائی تھے، مسلمان ہو گئے جب، تو ان کا بیٹا تھا یہاں پہ، تو اسے سمجھانے کے لیے گئے تو وہ بیٹا تھا پالا ہوا تھا، لیکن اب قوم دوسری ہو گئی ہے، یہ ایمان والی قوم ہے. وہ تو سمجھا رہے تھے اسے، اور آخر وہ تڑپ کر اٹھے اور اسے گلے لگا لیا اور زاروں کرا کر لگا میں تمہارا برا نہیں سوچتا، تم دیکھتے نہیں میں نے تمہیں کس طرح بچپن سے لاڈ سے پالا، اب آ کے میں تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا. تو وہ بڑے مراحل سے گزرتے ہیں وہ لوگ، اور ہمارے بعد آتے ہیں اور ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم اپنی اسی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں. اصل میں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا، اس لا الہ الا اللہ کی لا کے ساتھ ہر چیز پر ہمارے اقتدار کی نفی ہو جاتی، سب کچھ اللہ کا. اگر یہ لا نامکمل ہو، اس میں عیب ہو، اس میں منافقت ہو، ہم رکھیں اپنی جیب میں اور کہیں کہ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں،
یہ منافقت. پھر الا اللہ جو ہے اللہ کو دے, بھائی جو ہمارے پاس ہے وہی تو ہم نے اللہ کو دینا تھا, اس کا قبضہ ہم نے چھوڑا نہیں تو اللہ کو ہم نے کیا دینا ہے, پھر کچھ بھی نہیں, لالی پاپ. یہ ہیں ہم مسلمان. اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ لاکھ تدبیریں آپ کر لیں, لیکن جب تک میں درست نہیں ہوں گا کوئی حکومت مجھے درست نہیں کر سکتی. اللہ کے ساتھ میرا تعلق میرا ذاتی معاملہ ہے, حکومتیں انسانوں کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا کرتی. تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت لینی ہے مرنے کے بعد ملے گی. ہمارا کنٹریکٹ اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ملے گا, ہم ڈیلی ویجز نہیں ہیں, ہماری تنخواہ کا ایک دن مقرر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے مرنا ہے. بندہ یہ کہے کہ جی میں نے مرنا نہیں اس لیے مجھے ابھی دے دیں, ہے نا, مر کے ملے گی, حشر ہوگا, فیصلے ہوں گے, تو کہا جی میں نے تو مرنا ہی نہیں نا, آپ مجھے دے دیں. ایک بندہ کہا جی آپ کو ابوظہبی چل کے دوں گا, میں نے ابوظہبی نہیں جانا, میں نے بنیاس جانا, مجھے ابھی دے دیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور تمہارا اور میرا عہد ہے کہ تمہاری اجرتیں میں نے تمہیں قیامت کے دن دینی. تو جو بھی ہم بھلائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری بھلائی کا صلہ دنیا میں دے گا, تو اگر ہم انسان کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ نے تو نہیں نا ہاتھ اٹھائے کہ میں تمہیں اجر نہیں دوں گا, وہ تو قیامت کے دن دے گا کہ تم نے بھلا کی ہے. بلکہ آپ کسی کے جتنا برا آپ کے ساتھ کوئی کرے گا, آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کی بھلائی کا ریٹ زیادہ لگے گا. مثلا ایک بندہ وہ اچھے کو اچھا کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو سارے ہی کرتے ہیں. اس کو تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو بالمکافیہ ہے, انعام ہے ایک دوسرے کو دینے کا. تو جب بندہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں کرتا. مقصد یہ ہوتا ہے آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے, آپ بیچ دیتے ہیں کسی کو, اور وہ کہتا ہے کہ جی فی الحال آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, میں ابھی پاکستان جا رہا ہوں, چھٹی میں گزار کے آؤں گا تو پھر اٹھا لوں گا. آپ اے سی بیچ دیتے ہیں, واشنگ مشین بیچ دیتے ہیں. آپ وہ ہے آپ کی کسٹڈی میں, لیکن آپ کو پتا کہ چیز میری نہیں ہے, یا اب کسی کی امانت ہو گئی ہے, آپ اسے استعمال نہیں کرتے. اگر ضرورت ہو تو آپ فون کر کے اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی یار میرا وہ ایمرجنسی خراب ہو گیا تو اب ٹھیک کروانے کے لیے مصطفیٰ جانا پڑتا ہے, تو میں ایک دن کے لیے استعمال کر, اگر دیانت ہے. ورنہ بندہ کہتا ہے کہ یار کون سا اس کو پتا چل رہا ہے, ٹھوک لو. تو ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن بکی ہوئی ہے, ہماری نہیں ہے. اگر کلمہ پڑھا تو ہماری نہیں ہے, پھر اللہ کی ہے. اور ہمارا امتحان یہ ہے کہ اس نے ہماری کسٹڈی میں چھوڑ دی. میں دیکھوں تم اسے کیسے برتتے ہو, مجھے بتائے بغیر, میری اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے. مال اللہ کا ہو تو بندہ اسے شراب پینے میں کیسے شراب پینا خود ایک جرم ہے, لیکن اللہ کے پیسے سے پینا یہ دوسرا بڑا جرم ہے, اگر وہ اس میں تک یہ چیز اللہ کی ہے تو. اسی لیے تو حساب لے گا نا آنکھوں کا, یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے, تم نے مجھے بیچ دی ہیں. کیا خریدا اللہ پاک نے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, ان کی جانیں خرید لی. اسی لیے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جلا دینا, اللہ نے طے کیا کہ اس کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے, یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے جانیں بھی لے لیے, مال بھی لے لیا. امتحان یہ دیا ہے کہ اس کو ہماری کسٹڈی میں, یا تو لے لیتا, ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہتا, کہا اچھا تم اپنے پاس رکھو, لیکن جہاں جہاں میں نے کہا ہے وہاں سے استعمال کرو. اب ہم اسے اگر استعمال کریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو پھر ہمیں اس امانت کا, چونکہ فوری طور پہ تو ہمارے سر پہ کوئی فورمین نہیں ہے نا, کوئی فوری گرفت بھی نہیں ہے, تو پھر اس امتحان کا اجر زیادہ ہے کہ میں نے اس کا امتحان بڑا سخت لیا تھا, میں نے چیزیں اس کے پاس رہنے دی تھی, اسے بڑی بڑی ضرورتیں آئیں, لیکن بہرحال اس نے اس میں خیانت نہیں کی اور میری بتائی ہوئی طریقے سے اور بتائی ہوئی جگہ پہ استعمال کرتا رہا. تو یہ ایک امتحان ہے. اب یہ بیعہ, اس بیعہ کو وصوف اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, اور یہ غزوہ تبوک, سورہ توبہ کی آیات ہیں, غزوہ تبوک پر نازل ہوئی. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب یہ جان اور مال لے کے یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں
قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، آسمانی ساری کتابوں میں اللہ پاک کا یہ سچا وعدہ ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا سچا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم، خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر۔ یعنی یہ جب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی آدمی ایسی چیز بیچ رہا ہے، کپڑا ہے نہیں بکا تو تھان وہ رکھ دے گا، لیکن برف ہے، کلفی ہے، اور ابھی پاکستان 24 گھنٹے بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پڑی رہی تو کلفیاں کلفا بن جاتی ہیں۔ میں نے دکاندار کو روتے دیکھا بیچارے کو، لوڈ شیڈنگ وہ ساری اکٹھی ہو کے اتنا موٹا وہ ڈنڈا بنی ہوئی تھی، وہ رو رہا تھا یہ کون لے گا یہ۔ تو اس وقت وہ مال جو پگھل رہا ہو، بکے یا نہ بکے، بک جائے تو مہربانی آپ کا فائدہ ہے، نہ بکے تو وہ پگھل جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ والعصر جو ہے وہ ایک برف بیچنے والے سے سیکھی ہے، اس کی تفسیر۔ میں ایک بستی میں داخل ہو رہا تھا تو وہاں کوئی بندہ برف بیچ رہا تھا، تو برف بوریے میں رکھتے ہیں نا تاکہ وہ اس کی تحلیل نہ ہو، تو آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مہربانی کرو میرا سرمایہ خرید لو، پگھل رہا ہے، اس بندے کا سرمایہ خرید لو جو کہ پگھل رہا ہے، تم نہیں خریدو گے تو یہ پانی بن جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زندگی پگھل رہی ہے، تم خیر کماؤ یا نہ کماؤ، دن نے ڈوب جانا، تمہارا دن ضائع ہو جائے گا۔ یہ سیکنڈ کی سوئی کتنی کمزور ہے، لیکن بڑے سے بڑا طاقتور بادشاہ بھی اس کو پیچھے نہیں موڑ سکتا، یہ پگھلی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس زندگی کی جو تمہارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی، اچھا ریت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا زور سے دباتے ہیں نا اسے روکنے کے لیے، وہ اتنے زیادہ تیزی سے بکھرتی ہے۔ جتنی آپ دوائیاں کھاتے ہیں نا جوان رہنے کے لیے، اتنے جلدی مر جاتا بندہ، گردے جواب دے جاتے ہیں، یہ دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اس لیے نیچرل زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ پگھل رہی ہے، فرمایا تم خوش نہیں ہوتے کہ یہ زندگی جو پگھل رہی تھی، تمہاری ایک ایک سانس اس نے خرید لی۔ فاستبشروا ببیعکم، خوشیاں مناؤ۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 2 جگہ خوشی کا حکم دیا ہے، ایک قرآن کے نزول پر کہ خوشیاں مناؤ مومنو، تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اس سودے پر کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذالک هو الفوز العظیم، سب سے زیادہ کامیاب سودا یہ سودا ہے، اس کو تم نے بیچا ہے کہ جو کنگال نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا سودا ہو جاتا بعد میں آ کے کہتا ہے ساری جو میں پیسے نہیں کر سکا، تو آپ بیانہ لے لیں، آپ ضبط کر لیں، لیکن میں چیز خریدوں گا نہیں، کہنا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو خوشیاں مناؤ اس پہ، یہ ہے بیعہ۔ یہ بیعہ اصل میں پھر رسول وصول کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ جب لوگ مسلمان ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک، تو یہ ہاتھ کو ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی جو کچھ ان ہاتھوں کے اختیار میں تھا وہ، جب آپ نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے کہ میرا کچھ بھی نہیں، اللہ بڑا ہے، اب جو فیصلے اللہ کرے گا، لیکن ہم اللہ سے کرواتے نہیں ہیں۔ مسجد میں ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، لیکن صرف مسجد میں بڑا ہے، سیڑھیاں اتر کے پھر ہم کہتے ہیں میری مرضی، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، جیسے میں چاہوں گا، میری کمائی ہے، وہ پھر میری ہوتی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی ہر چیز اللہ کی، جن صلاحیتوں سے تم کما رہے ہو اللہ کی دی ہوئی، وہ ایک دن نہیں رہیں گی، وہ ہوتے ہوئے بھی جواب ہوتا۔ بڑے بڑے جب آدمی کو ٹرمینیشن اس کی ہو جاتی ہے، پہلے اسے بڑا مان ہوتا ہے کہ میرا تجربہ بڑا ہے اور مجھے چھیڑ نہیں رہے اسی لیے کہ پلانٹ رک جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور ڈھینگ ہو جائے گا، لیکن جب ٹرمینیشن آ جاتی ہے تو پھر وہ بڑے بڑے واسطے لڑاتا اور پھر کام کوئی نہیں ہوتا۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ کاغذ کچھ نہیں تھے، یہ کسی کا حکم تھا، ان کے پردے میں تمہیں روزی دے رہا تھا وہ، اور جب ادھر سے پتہ کٹ جاتا ہے تو ہر چیز جواب دے دیتی ہے۔ تو نبی وہ بیعہ وصول کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے، اب نبی جیسے چاہیں وہ اس کو استعمال کریں، لوگ ان کے ہاتھ میں دے دیتے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ حضور ہاتھ لیتے تھے نا بندے کا، دایاں ہاتھ،
تو اپنا ہاتھ اس کا پھر اوپر رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا اس کے اوپر میرا ہاتھ. فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ, جو اس کو توڑے گا, عہد کی خلاف ورزی کرے گا, اپنی جان کے خلاف کرے گا, یعنی گھاٹے میں وہی رہے گا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ, اور جس نے پورا کیا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا, وفا کیا اس وعدے کو, فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ, عنقریب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے اعراب میں سے, بدوؤں میں سے, شغلتنا, ہمیں بیزی کر لیا تھا, اموالنا, ہمارے مالوں نے, واہلونا, ہمارے گھر والوں نے. کوئی کہے گا جو وہ فلاں کام تھا میں ادھر چلا گیا تھا, کوئی کہے گا جو وہ فلاں کام تھا میں ادھر چلا گیا تھا. فاستغفر لنا, تو آپ ہمیں, ہمارے لیے بخشش مانگے اللہ پاک سے, وہ ہمیں معاف فرما دے. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم, یہ کہہ رہے ہیں وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یعنی ایک کام انہوں نے کر دیا تھا نا, لیکن جس بات کی اللہ پاک نفی کرے وہ یہ ہے کہ فاستغفر لنا, ہمیں ندامت ہے, ہمیں احساس ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, آپ اللہ سے ہماری غلطی کی معافی مانگ دیں, ہمیں معاف کروا دیں. یعنی اس میں وہ اللہ پاک کے پاس نبی کو سفارشی بنا کے لے کے جا رہے ہیں, اور اللہ پاک نے کہا من یظلم نفسہ, جس نے اپنی جان پر ظلم کیا, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, پھر اگر انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا تو وہ آپ کے پاس آ جاتے, اللہ سے معافی مانگتے, اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما, تو وہ اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ سے کہ ابا جی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ, وہ بھی معافی مانگ سکتے تھے, لیکن یہ آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کو جو ہے وہ کرتے تھے. تو قیامت میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ نبی کی امت میں سے ہیں اور قیامت کے دن آپ اپنے نبی کو کے پیچھے چھپ جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ہمارے لیے استغفار کرے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اس میں کوئی اوپری بات نہیں ہے کہ نہ ہونے والی. جب دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف سے اللہ سے معافی مانگتے تھے, اور اللہ نے کہا واستغفر لهم الرسول, اور رسول ان کی طرف سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو ایک تعلق ہوتا ہے جس تعلق کی بنیاد پر انسان کسی کو آگے کرتا ہے. نبی کا ہمارے ساتھ بھی تعلق, نبی کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق, تو اس تعلق کی نسبت سے قیامت کے دن شفاعت کوئی ایسی بات نہیں کہ جو عقل میں نہ آتی ہو. تو جو نفی کی گئی وہ یہ ہے کہ انہیں احساس نہیں ہے. نبی یہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں, ہمیں ندامت ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ما لیس فی قلوبہم, ان کے دلوں میں ندامت نہیں ہے, بس ان کا ایک داؤ تھا, وہ داؤ نہیں چلا, انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ, وہ آگے اللہ پاک اس کا ذکر کر رہے ہیں. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا, ان سے کہو کہ اللہ پاک کے سوا کون ہے جو اختیار رکھتا ہے اس چیز کا کہ اگر اللہ پاک تمہارے نفع کی سوچیں یا نقصان کی سوچیں اور کوئی تمہیں بچا لے. یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اللہ تمہارے برائی سوچے تو تم بچ سکتے ہو اسے گھروں میں رہ کے؟ تم نبی سے پیچھے اس لیے رہ گئے تھے کہ نبی وہاں شہید ہو جائیں گے, کافر مار دیں گے ان کو, اور ہم یہاں محفوظ رہیں گے. تم نے غور کیا کہ اگر اللہ پاک تمہیں یہاں پر بات کرنے کا سوچ لیتا, تمہاری اپنی چھتیں تم پر گر جاتی. یعنی تم کس طرح بچ سکتے ہو اس چیز سے کہ نفع یا نقصان سے بچ جاؤ؟ اب دیکھ لو, تم نے سمجھا تھا انہیں نقصان ہوا جبکہ انہیں وہاں فائدہ ہوا, اور آج تم نادم کھڑے ہو. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر ہے. بل ظننتم, تم نے یہ گمان کیا تھا, ان کے لن ہرگز نہ, ینقلب پلٹے گا, الرسول و رسول, والمؤمنون اور ایمان والے, الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف, ابداً کبھی بھی. یہ تمہاری سوچ تھی, شیر کی کھچار میں جا رہے تھے وہ, تو ان کا گمان یہی تھا کہ یہ پلٹ کے نہیں آئیں گے. وہ آپس میں سوچ رہے تھے کہ بھائی ان کی زمین مکان کیسے قبضہ کرنا.
وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ چیز تمہارے دلوں میں ٹھک گئی تھی. مزین جب آپ کرتے ہیں نا کسی چیز کو آپ لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹھونک کے لگاتے ہیں نا اس کو. یہ ہے جسے اللہ پاک نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مراحل آتے ہیں جو ایمان کو لوٹ لینے والے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں ٹھوک دیا اس کو، اور تم بچا کے لے جاتے ہو اسے. یعنی ایمان، یہ جو بھی دنیا میں ضرورتیں آتی ہیں ان میں ہمارا ایمان بالکل داؤ پہ لگا ہوا ہوتا، بال ٹو بال. یمسی مومنا ویصبح کافرا، رات کو مومن ہوتا ہے صبح کافر ہوتا ہے. ویصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوتا ہے شام کو کافر ہوتا ہے، دن کو کہیں لوٹ لیا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حج پہ زور کی نماز پڑھ کے ہم نکلے تو زور کی نماز کے بعد جتنا بھی فلو حرم سے نکلتا ہے وہ ہوٹلوں کی طرف جاتا ہے. وہاں سے وہ پارسل وغیرہ لیتے ہیں، پھر جا کے ڈیرے پہ کھاتے پیتے ہیں، 2 گھنٹے سوتے ہیں، پھر عصر کی نماز کے لیے آتے ہیں. تو ایک ہوٹل تھا، اس پہ سارے، میں بھی گیا اور بھی لوگ جا رہے تھے، بڑا ہوا ہوٹل. تو وہاں 5 ریال میں ملتا تھا، 2 روٹیاں ملتی تھیں اور ایک وہ چھوٹا پارسل ملتا تھا. ویسے جو ہے وہ 2 ریال کی 2 روٹیاں ملتی، لیکن وہ پورے 5 کا پیکج ملتا. تو دو دوست تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ 2 پارسل کا آرڈر دیا اور 2 پارسل، اور اس نے اپنی عادت کے مطابق انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کیا تو پکڑا رہا تھا، وہ لے لیا. تو وہ دوسرے کو کہتا ہے پنجابی میں، کہتا ہے پھاڑ میں اودے کول ہور لینا. وہ روٹیاں اس نے اس کو پکڑا دی 4، اپنے پاس وہ پارسل رکھا، روٹیاں دوسرے کو پکڑا دی. وہ کہنے لگا بھائی روٹی. اس نے 2 روٹیاں اٹھا کے پھر پکڑا کہ شاید مجھ سے غلطی ہوگی. اب وہ نماز اس نے کتنے میں بیچی ہے؟ 2 ریال. کتنی دور سے پیسے لگا کے حج کرنے گیا. جو حرم کی حدود میں یہ کر رہا ہے، ابھی وضو بھی نہیں ٹوٹا اس کا، پاکستان جا کے کیا کرے گا؟ وہ سماج کو بدلے گا. وہ بیچ دیا اس نے سب کچھ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم سب سے پہلے وہ چیز گھر سے نکالتے ہیں. غریب جب یہاں سے ہوتے ہیں نا، ہم چیزیں خریدتے رہتے ہیں مختلف، پھر جب یہاں سے آؤٹ ہو کے جاتے ہیں پاکستان تو پھر حالات جب تھوڑے سے ٹائٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم بیچنا شروع کرتے ہیں. فلاں چیز بھی بیچ دو، فلاں بھی نکال دو، فلاں بھی نکال دو. تو جو سب سے ہماری نظر میں جس کی ویلیو سب سے کم ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم بیچتے ہیں، نکالتے ہیں. یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال. پھر جس سے ہماری جان جاتی ہے آخر پھر وہ بیوی کا زیور بھی بکنے کی نوبت آ جاتی ہے، بچا بچا کے رکھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے جو چیز بیچتا ہے آج کل مجبوری میں وہ ایمان ہے. یہ ویلیو ہے ایمان کی، کیونکہ خرچ کچھ نہیں نہ ہوا، سب سے پہلے ایمان بیچتا ہے. حالانکہ لوگ جان دے دیتے ایمان کو نہیں جانے. یہ اللہ پاک نے کہا زینہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان تمہیں محبوب کر دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ٹھوک دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے تمہارے لیے مکروہ بنا دیا ہے کفر، نافرمانی اور فسوق. تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے، اور ایمان تمہیں بڑا محبوب ہے. یہ سب سے بہترین تعریف ہے صحابہ کی جو اللہ پاک نے کی. یہ اللہ کی طرف سے کہا رہا ہے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے. یہ تھے وہ نبی کے بہترین ساتھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے ساری نوع انسانیت میں بہترین صحابہ مجھے دیے. بہترین لوگ بہترین نبی کے لیے چنے گئے. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے سوچا بھی، گمان کیا بھی تو برا گمان کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم برباد ہونے والی قوم ہو. یہ نشانی ہوتی ہے. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا،
تو ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دیکھتی ہوئی آگ جہنم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں میں بھی اور زمین میں. اللہ آخری وارث ہے اس کو. یہ شفٹ ہوتی رہتی ہے. یہ آپ دیکھا نا آپ نے ذہب، آپ ذہبہ یذہبو جانے کو کہتے ہیں، تو سونے کو کیا کہتے ہیں؟ ذہبہ. ذہبہ اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ یہ ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا، چلا جاتا ہے جس کے پاس بھی ہوتا، یہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. اس کا نام اسی لیے رکھا ہی ذہب گیا ہے. تو یہ دنیا ٹرانسفر، جیسے ہم آئے تھے خالی ہاتھ، ایسے ہم اپنی تسلی کے ساتھ ہر بندے کو قبر میں چھوڑ کے آتے ہیں. جیب تو کفن میں کوئی نہیں ہوتی، انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں، سلا ہوا کپڑا اتار لیتے ہیں، بنیان اتار لیتے ہیں، ساتھ تو کوئی نہیں لے کے جا رہا نا، ادھر ہی چھوڑ کے جا رہا ہے. آخر ایک دن آئے گا سارے ختم ہو جائیں گے بندے، سامان ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا. انا نحن نارث الارض ومن علیہا، زمین اور اس پر جو کچھ بھی ہے اس کے وارث ہم ہیں. ہم نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا، اس میں تمہارا امتحان ہے کہ تم. تو اب اللہ کے دیے ہوئے کو بھی اگر دینے میں کوئی بخل کا مظاہرہ کرے تو پھر اس میں کیا کہا جا سکتا؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ پاک تو بڑا بخشنے والا رحم کرنا. اصل میں یہ ان کو توبہ کی طرف، خالص توبہ کی طرف ان کو امید دلائی جا رہی ہے. وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کہ اب بھی توبہ کر لو اور پلٹ کے آ جاؤ. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، کہیں گے پیچھے رہ جانے والے جب آپ جائیں گے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے کہ ہمیں بھی ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ let us follow you، ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دو. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دے. اللہ نے منع کر دیا تو حضور کو کہ اگر یہ ساتھ آپ کے نہیں گئے وہاں مکے، تو اب جب آپ جائیں گے اور خیبر، اس کے بعد پھر خیبر وغیرہ فتح ہوئے تو مال غنیمت کے لیے یہ جائیں گے، تو اب وہی جائیں گے جو آپ کے ساتھ یہاں آئے ہیں، جو موت کے منہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے واپس گئے ہیں. اب یہی مال غنیمت سمیٹنے جائیں گے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی موج ہے بھائی، تو جی ہم بھی جائیں گے. کہا جی نہیں جاؤ گے تم. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ یہ بات پہلے کہہ چکا ہے کہ تم نہیں جاؤ گے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پھر وہ کہیں گے کہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں کہ جی ہمیں 4 پیسے نہ مل جائیں. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اصل میں ان میں تفقہ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ان سے غلطی کیا ہوئی تھی اور اس غلطی کا نتیجہ کیا نکلے گا. قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہ اگر تم مخلص ہو اپنی توبہ میں، تمہیں احساس ہو گیا ہے، سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو تمہیں بلایا جائے گا ایک شدید جنگجو قوم کی طرف اس کفارے کے لیے. کفارے کا ہم بس انتظار کرو، کفارے کا وقت آ جائے گا، ہم تمہیں ایک لڑاکو قوم کے مقابلے میں لے کر آئیں گے. اگر تم سچے توبہ کرنے والے ہوئے تو پھر یہ سارا کچھ تمہیں وہاں مل جائے گا. تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، یا تو وہ ہتھیار ڈال دیں گے یا پھر تم ان سے لڑو گے. فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر تم نے اس وقت بات مانی، اطاعت کی اور نکلے ان کے مقابلے کے لیے، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ پاک تمہیں بہترین اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم وہاں بھی پیٹھ پھیر گئے جس طرح تم نے پہلے پیٹھ پھیری تھی، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اچھا، یہ جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں مسلمان نکلے نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو مخلفین تھے، کہ یہ وہ قوم ہے جس سے لڑنے کا تم سے اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا کہ اب ان کے مقابلے میں تم کھڑے رہے اور جانیں دیں اور استقامت دکھائی تو وہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی گڈ بکس میں لکھ دے گا. لیس علی الاعمی حرج، اگر اندھے نہ نکلے اس لڑائی میں تو کوئی حرج نہیں، یعنی معذوروں کو گنجائش دی جا رہی. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج. یہ لوگ اگر نہ نکلیں تو اللہ پاک نہیں پوچھے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا اسے ان باغات میں بہتی ہیں جن کے دامن میں نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے منہ پھیرا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب دے گا اس کو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے اس وقت جب انہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ یہ بیعت شجرہ اس کو کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں رضا کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا، اور چونکہ وہ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی تو وہ بیعت شجرہ تھا۔ اچھا، جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی یہ بڑا مشہور ہو گیا تھا کیونکہ اس کا قرآن میں ذکر آ گیا تھا، تو جب بھی حاجی وغیرہ جایا کرتے تھے تو پھر اس کا وہ وزٹ کیا کرتے تھے، تو پھر جب زیادہ ہجوم لگ گیا تو پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کٹوا کے نامعلوم جگہ پہ دفن کروا دیا، کوئی جائز کے کہ پھر لوگ، آپ کو پتہ نا انسان پھر ایک حال پہ کبھی بھی نہیں رہتا، پھر وہ ترقی کرتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے نا، یعنی یہ انوینشن جو ہے یہ انسان کے فطرت میں ہے۔ ایک جگہ پہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے تھوڑا سا زیادہ ہی کروں، تو وہاں کچھ کام زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بیت اللہ کے مقابلے میں بیت اللہ تیار ہو گیا، تو یہی ٹائم جاؤ جا کے بیت اللہ کو دو، طواف کرو وہاں پہ، تم نے درخت کا طواف شروع کر دیا، تو انہوں نے اس کو کاٹ کے پھر دفنا دی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو ان پر اپنی سکینت یعنی اطمینان اللہ پاک نے نازل کیا، ان کے دلوں میں ڈر کسی کا نہیں رہا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ پاک نے انہیں اس کے نتیجے میں قریبی فتح عطا فرمائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور مال غنیمت بہت سارا، یاخذونہا، جس کو یہ لیں گے، تو چونکہ انہوں نے بیعت کی تھی لہذا یہ مال غنیمت ان کے لیے ہے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے جو ضد کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے بھی جانا ہے، ان کے لیے نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا بہت سارے مال غنیمت کا جسے تم لوگے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو یہ تو اللہ پاک نے تمہیں فوری طور پر دے دیا، یہ فوری ہے، ابھی باقی پیچھے رہتا ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، یعنی تم مکے میں، یہی مکے والے تمہارا وہاں 25 دن محاصرہ کر کے آئے اور تم ان کی کھچار میں آ گئے ہو، اور اللہ پاک نے ان کا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں اٹھنے دیا، تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو پکڑے رکھا، ڈر ڈالے رکھا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے یہ نشانی ہو کہ اللہ کی خاطر جو کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ پاک انہیں نقصان نہیں پہنچنے دیتا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ پاک تمہیں پھر ٹھیک ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق دے، راہ سجائے صحیح فیصلے کرنے کی۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور بھی بہت کچھ ہے جو اس کی تم قدرت نہیں رکھتے، یہ انعامات اللہ پاک۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ وہ بھی گھیر گھیر کے لا رہا ہے، یعنی اس کے بعد تو پھر فتوحات کے دیکھنا منہ کھل گئے، پورے عرب، اس کے بعد پھر مصر، افریقہ، فلسطین، اور ادھر ایران، عراق، چائنا، افغانستان نے جو ہے وہ خراج دے دیا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعد بن ابی وقاص اور سعید بن ابی وقاص یہ دونوں بھائی تھے اور یہ دونوں اس مہم پر نکلے تھے۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر چائنا میں ہے، یہ جو چائنا کا مسلمان اکثریتی علاقہ ہے نا وہاں ان کی قبر ہے، تو یہ اس طرف نکلے تو یہ سارے مغانم تھے، یعنی حالت یہ تھی کہ مسجد نبوی میں اگلا قافلہ ابھی ان لوڈ ہوتا نہیں تھا کہ نیا قافلہ مال غنیمت کا آ رہا ہوتا تھا، پہاڑ بنے ہوئے تھے مال غنیمت، یہ وہ وقت۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر مکے والے بائی دعوے نکل آتے تم سے لڑنے کے لیے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، وہ پیٹھ دے بھاگتے، یعنی شکست سے دو چار ہو جاتے، وجہ یہ ہے اللہ تمہارے ساتھ۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا نہ کوئی سرپرست، انہیں پناہ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔
سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو پہلوں سے چلتی آ رہی ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ یعنی رسول کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ رسول کے ساتھ اللہ کی سنت ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ لی ہے مطلب طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول آ کر گا۔ یعنی نبی کی دعوت کو لوگ، نبی اصل میں ریمائنڈر دینے کے لیے آتے ہیں، وہ ریفارمر کی حیثیت سے ہوتے ہیں، پچھلے رسول کی تعلیمات کو ہی وہ اجاگر کرتے ہیں۔ رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو قوم انہیں قبول کرتی ہے، اگر نہیں کرتی تو پھر وہ قوم برباد ہو جاتی۔ رسول غالب، نوح علیہ السلام انہوں نے نہیں قبول کیا، 900 سال انہوں نے لگائے، پھر کیا ہوا؟ 80-86 بندے ملے، لیکن بچے وہی 80-86، باقی سارے ختم ہو گئے، جر مار دیا اللہ پاک نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول ہمیشہ وہاں سے غالب ہو کے نکلتا ہے، چاہے صرف اپنا پرنا لے کے وہاں سے نکلے اس بستی سے۔ نبی شہید ہوتے ہیں، نبیوں کے گلے کاٹے گئے، جیسے زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، لیکن رسول کا معاملہ یہ ہے کہ رسول کبھی بھی شہید نہیں ہوتا، رسول ہمیشہ غالب آتا ہے۔ یہ اللہ پاک، یہ وہ اللہ کی سنت کہ ممکن نہیں تھا کہ فتح مل جاتی، اس لیے کہ تمہارے ساتھ رسول تھے اور رسول کے ساتھ اللہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال اگر آپ کا؟